جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا, تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ, امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. بے شک. تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1, جہاد کوئی انفرادی, نجی یا انتقامی کارروائی نہیں. نمبر 1, جہاد کوئی انفرادی, نجی یا انتقامی کارروائی نہیں. نمبر 2, صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے. نمبر 3, ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی ریاست کا کوئی تصور موجود نہیں, وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں. مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے, اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی, ہماری ذمہ داری نہیں. ناظرین اکرام, جب ظلم ہوتا ہے تو جہاد ہوتا ہے. اس بات کو لے کر کے, اس لفظ کو لے کر کے, اور حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب کے اس بیان کو لے کر کے سوشل میڈیا پر ایک طرح کا پروپیگنڈا بھی چل چکا ہے. اور اس بیان کو جو حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی نے بھوپال کے مجلس منتظمہ کے ایک اجلاس میں کہا ہے, جو باتیں کہی ہے, جو آپ نے ابھی سنی ہیں, آپ کو ان باتوں میں کیا غلط نظر آئے گا اور کیا صحیح, آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. لیکن بہت سارے نیوز چینل, بہت سارے میڈیا والے اب اس بیان کو لے کر کے TRP بٹورنے کے چکر میں اپنے طریقے سے الگ الگ ڈھنگ سے الگ الگ الفاظ دے کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں. بہت سارے میڈیا والے تو اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جیسا کہ حضرت مولانا مدنی صاحب نے بھارت کو لے کر کے جہاد کا کوئی فتویٰ دے دیا ہو یا جہاد کا کوئی حکم نافذ فرما دیا ہو. حضرت مولانا مدنی صاحب نے جو باتیں کہی ہے وہ جمہوری ملک کے اوپر بالکل نہیں بیٹھتی ہے, بلکہ جہاں پر اسلامی حکومت ہو یا اسلامی حکومت جہاں پر ہو تو وہاں کے لیے یہ باتیں حضرت مولانا مدنی صاحب کی ہے. لیکن ہمارا چونکہ ملک ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے, جمہوری ملک ہے, تو یہاں کے لیے قطعاً وہ بات نہیں ہے. لیکن بہت سارے نیوز میڈیا والے اس بات کو اس طرح سے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جیسا کہ حضرت مولانا مدنی صاحب نے ہندوستان کو لے کر کے, بھارت کو لے کر کے یہ بیان جاری کیا ہو یا بھارت کے اوپر فتویٰ دیا ہو. ایسا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے, اطمینان سے دوبارہ پھر سنیے گا, اگر نہیں سمجھ میں آتا پھر سنیے گا. لیکن بہت سارے نیوز چینل, میڈیا والے اس کو توڑ کر موڑ کر اور گھما پھرا کر اپنے طریقے سے اور اپنے الفاظ دے کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں. اور اس وقت میں سوشل میڈیا پر اس بیان نے گویا کہ آگ لگا دی ہے. بہت سارے سنگیوں کو اس بیان سے آگ لگی ہوئی ہے, بہت سارے میڈیا والوں کو بھی لگی ہوئی ہے. چونکہ جو باتیں انہوں نے کہی ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے, بڑی سوچ سمجھ کر باتیں انہوں نے کہی ہے. ہمارے ملک کے اوپر وہ باتیں بالکل بھی ثابت نہیں ہے, چونکہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے, سیکولر ملک ہے. اسلامی حکومت جس ملک کے اندر ہوتی ہے وہاں کے لیے یہ باتیں ہیں. تو آپ اس ویڈیو کے حوالے سے حضرت مولانا مدنی صاحب کے بیان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں, ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دراصل میں بھوپال کے اندر مجلس منتظمہ کا اجلاس چل رہا ہے, نیشنل باڈی کا اجلاس چل رہا ہے. وہاں پر حضرت مولانا مدنی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور وہیں پر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں, جب تک کے لیے السلام علیکم.